اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، جمہور یہی کہتے ہیں۔ حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہم اس کے قائل نہیں، لوح محفوظ پر اس کا نام ام الکتاب ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محکم آیتوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پوری سورت تک یہی سورت ام الکتاب ہے اور ام القرآن ہے اور سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد اور سورہ صلاۃ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الشفا بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کے جڑ یا بنیاد۔ اس سورت کی بنیادی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں اس کا نام واقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے، اور دوسری سورت اس سورت کی کفایت نہیں کرتی۔ بعض مرسل حدیثوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے غیر کا، مگر اس کا غیر اس کا بدل نہیں۔ اسے سورہ صلاۃ اور سورہ الکنز بھی کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قتادہ، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد، عطا بن یسار اور زہری رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوبارہ مدینہ میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ دوسری آیات میں یہ ہے، وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے تمہیں 7 مثانی 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں۔ تو دوستوں، یہ سورہ فاتحہ کے نام تھے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں۔ تو اگر آپ